العظیم حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پہ ہے توہین نبوت گر نہ پڑے کہیں آسماں دوستو، جو دے گے ہمیں حکم خلاف شریعت بدل دے گے ایسے حکمراں دوستو انشاءاللہ۔ چیچا بتی کے حضور شہیدوں، آج کا یہ شاندار جلوس ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کا، ایک ذریعہ ہے جو ہمیں ملا ہے، مگر نہ حقیقت یہ ہے کہ ہم آج بے بس ہیں، ہم بے بسی کے آنسو بہا رہے ہیں، ہماری سستیاں نکل رہی ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں سے پوچھ کر دیکھو، آج امریکہ بہادر نے، آج عالمی اتحاد نے سب سے پہلے ہمارے ملکوں کو تباہ کیا، ہمارے بھائیوں کو کیوبا جیل میں لگا کر مارا، ہماری بیٹیوں کو یہاں سے اٹھا کر ابو غریب جیل اور امریکہ کی جیلوں میں لگا کر ان کے ساتھ انسانیت سوز مظالم کیے، لیکن رب کعبہ کی قسم ان تمام جسمانی تشددوں کے باوجود امریکہ کو ایک بھی ایسا شخص نہیں مل سکا جو مرتد ہوا ہو، جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ میں آپ کے مظالم سے تنگ آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑتا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا آدمی نظر آیا ہے؟ نہیں آیا۔ تم سب بھی کہو، کیا ہمارے شہروں کو توڑا بورا بنا دیا جائے کہ ہم محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ دیں گے؟ رب کعبہ کی قسم، ہم نے اپنی تاریخ میں وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ بغداد میں 40 دنوں میں 21,000 مسلمانوں کی قبروں کے مینارے بنائے گئے، لیکن ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ملا جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ چھوڑا ہو۔ آج یورپ اور امریکہ پریشان ہے، جن مسلمانوں کی مسجدوں میں خنزیر باندھ کر اندلس سے ان کو نکالنا تھا، آج ہم یورپ اور امریکہ کے گرجوں کو خرید کر وہاں اللہ اکبر اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کر کے یورپ اور امریکہ کے دروازے کھٹکا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب ان کے پاس اور کوئی صورت نہیں رہی، جسمانی تشدد سے مسلمان پریشان نہیں ہوئے تو ہمیں روحانی کرب میں مبتلا کرنے کے لیے یہ غلیظ حرکت کی گئی کہ پہلے خط کے شائع کیے گئے، اب اس فیس بک کے ذریعے خط کے شائع کرنے والے لوگوں کے آپس میں مقابلے کروائے گئے۔ ہم پاکستان کے لیے تو کہتے ہیں کہ یہاں کے گستاخ رسولوں کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے، لیکن یاد رکھو جو لوگ حق کے شائع کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہاں موجود میرے سمیت ایک ایک مسلمان کے دل کی یہ خواہش ہے، رب کعبہ کی قسم دل کی یہ خواہش ہے، ہمیں یہ موقع مل جائے تو حق کے شائع کرنے والے آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے جہنم واصل کرنے اپنے لیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبیلنا سبیلنا، الجہاد الجہاد، طریقنا طریقنا، الجہاد الجہاد، گستاخ رسول پہ لعنت بے شمار، بے شمار بے شمار۔ یورپ اور امریکہ کے لوگوں سن لو، ہم وہ ذمہ دار لوگ جو ہمیشہ خود کش عملوں کی مذمت کرتے تھے، جو سیاسی عمل کی بات کرتے تھے، اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے جوان چاہیے
ہمیں عامر چڑیا جیسے جوان چاہیے جو یورپ اور امریکہ میں جا کر ایسے بدبختوں پر خودکش حملے کرے. کیا اگر ایسا اعلان کیا جائے اور ایسے مراکز فراہم ہوں تو چیچا بتی کے بوڑھے اور جوان اس کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھو حافظ بلال صاحب نے کہا جہاں جہاں امریکہ آیا وہاں خودکش حملے ہوئے. یہ تو اس لیے ہوئے کہ انہوں نے ہماری سرزمین پہ قبضہ کیا. یہ تو اس لیے ہوئے کہ انہوں نے ہمارے بھائیوں کو مارا. یہ تو اس لیے ہوئے کہ انہوں نے ہماری مساجد کو گرایا. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہوگی رب کعبہ کی قسم ہمارے دودھ پیتے بچوں کے خون کا آخری قطرہ پیغمبر اسلام کے پاؤں کی خاک پہ قربان ہو جائے. ہمیں اب دو باتیں کرنا چاہتا ہوں دین کے اعتبار سے. ہمیں صبر کی تلقین کرنے والے لوگوں، یہ بتلانے والے لوگوں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا پھینکنے والے کو معاف کر دیا. چلو میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں. مکہ المکرمہ فتح ہو چکا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما چکے ہیں جن لوگوں نے بلال کو مارا تھا ان کو معاف کر دیا. جس نے حمزہ کے ٹکڑے کیے تھے اس کو بھی معاف کر دیا. جس نے میرے اوپر عورت کی روٹی رکھی تھی اس کو بھی معاف کر دیا. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو معافی. جو گھر میں چلا گیا اس کو معافی. جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے کھڑا ہو گیا اس کو معافی. ہندا کہتی ہے ہند آباد میں مسلمان ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ یہ دھوکا لگتا ہے. یہ رات کو عزتیں لوٹیں گے، یہ رات کو فتح کا جشن منائیں گے. کبھی رات کی تاریخی چھا گئی. میں نے سوچا اسے کیسی فتح ہے جس فتح کے جشن میں میں نے کسی گھر سے عورتوں کی اس کے لٹنے کی آواز نہیں سنی، کہیں سے شراب پی کر لوگوں کے برتنے کی باتیں نہیں سنی. شاید دوسرے محلے میں یہ کام شروع ہو چکا ہے. وہ کہتی ہے میں چھپ کر نکلی تو میرے بیت اللہ کے اندر عظیم منظر دیکھا کہ وہ لوگ جس کی بیٹیوں کو ہم نے بچے دیے تھے، جس کی بیٹیوں کو ہم نے طلاقیں دی تھی، جس کی بیٹیوں کے سامنے اس کو ہم نے گھسیٹا تھا، وہ اور اس کے سارے صحابہ بیت اللہ کے اندر کچھ رکوع میں ہے کچھ سجدے میں ہے. ایسے معاف کرنے والے پیغمبر کو بتلایا گیا. اللہ کے نبی وہ ابن فتن جو کبھی آپ کی شان میں نبوت کی شان میں اشعار پڑا کرتا تھا، توہین کرتا تھا، غصہ کیا کرتا تھا، وہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے کھڑا ہے. اس رحم دل پیغمبر اسلام نے فرمایا کعبے کے غلاف کے درمیان اس کو قتل کر دو. اس لیے ہمیں یہ بات مت سمجھو، معاف کرنے والی باتیں بھی ہم جانتے ہیں. میں نے وہ صورت آپ کے سامنے پڑھی، یہ ہم سب کے لیے حوصلے کی بات ہے. یورپ اور امریکہ کے جدید ایجادات پر روشنی پر ناز کرنے والے لوگوں اللہ کے عالم نے فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا ہے. فرمایا ہم آپ کو کوثر دیں گے اور فصل لربک کا وانحر. اس میں آپ کا کام بیان فرمایا آپ قربانیاں دو اور نماز پڑھو. اور ان شانئک هو الابتر. اس میں آپ کے دشمنوں کا انجام بیان فرمایا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آ کر ختم ہو جائے تھے. اس لیے امریکہ والوں انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے. شاید تم یہ کام جان بوجھ کر تم سے کروائے جا رہے ہیں. ہمیں یقین ہے ان گستاخیوں کے بدلے میں انشاءاللہ امریکہ ٹوٹے گا. امریکہ کا جو یار ہے. اور بالکل آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلم حکمرانوں نے اگر کوئی ایک بھی غیرت مند آدمی ہوتا تو آج اقوام متحدہ میں یہ قانون بننا چاہیے تھا
کہ پوری دنیا میں جو شخص بھی کسی بھی پیغمبر کی توہین کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ موت ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ سننا، انشاءاللہ آپ سنیں گے، ہم نہیں تو ہمارے بچے. ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ کر جائیں گے، تم اپنے بچوں سے یہ کرنا ہمارا قرض ہے زور پر امریکہ کے ذمے، ہمارا قرض ہے زور پر امریکہ کے ذمے. انشاءاللہ یہ قرض ہم نہیں تو ہماری نسلیں اتارے گی. مگر نشے کے شہرا حکام، اس لیے مجھے تڑپنے کی تمنا حکام. میں مشہور ہوں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے تمام